السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ سکون یعنی جزم اس علامت کو کہتے ہیں جس حرف پر یہ دال نما جزم ہو۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ قلقلہ کے کیا معنی ہے؟ تو جواب دیا کہ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہیں۔ ابھی ہم نے سوال پڑھا کہ قلقلہ کے کیا معنی ہے، تو قلقلہ کا جواب بھی دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور ان حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ سوال: حروف قلقلہ میں کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ سوال: اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جواب: جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سوال: حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ جواب: حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یہ سبق نمبر 11 کے سوالات تھے۔ آپ ان سوالات کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو سبق نمبر 11 پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ چلیے تو سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 کو بھی ہجے اور رواں دونوں طریقوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ سبق نہایت ہی آسان ہے تو ہم 2 لائنیں جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے، بقیہ رواں پڑھیں گے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، ان 5 حروف میں سے طوا بھی تھا، اور قلقلہ کے معنی بھی ہم نے پڑھے تھے کہ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، یعنی ان حروف قلقلہ کو ادا کریں گے تو آواز کو واپس لوٹائیں گے۔ جیسے حمزہ طا زبر اتو، یہ ہم نے پڑھا تھا حمزہ تا زبر ات، آواز کو وہیں پر روک لیا تھا۔ تو اب ہم حروف قلقلہ کو جب بھی پڑھیں گے ان 5 حروف کو تو آواز کو واپس لوٹائیں گے۔ حمزہ طا زبر اتو، حمزہ طا زیر اتو، حمزہ طا پیش اتو، اتو اتو اتو۔ اس کے علاوہ حروف قلقلہ کے علاوہ بقیہ حروف پر آواز نہ لوٹنے پائے، آواز وہیں پر جم جائے۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا سبق نمبر 1 میں کہ زا حروف صفیریہ میں سے ہے، یعنی ان حروف پر سیٹی مار کر پڑھنا ہے۔ از، حمزہ زال زبر ال، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از۔ اب ہم بقیہ سبق کو رواں پڑھیں گے۔ یہ سبق نہایت ہی آسان ہے۔ از از، اف اس اس، اس اس اس، اس اس اس۔ اد، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر بھی آواز کو واپس لوٹانا ہے۔ اد اد اد، اب اد اد۔ اک اک اک، اق اق اق۔ یہاں پر ہم نے آواز کو واپس کیوں لوٹایا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے،
اس لیے ہم نے آواز کو واپس لوٹایا ہے. جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. جب بھی حمزہ پر جزم ہوگی تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اور اخ 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 او اغ او. اب 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 یہاں پر پھر سے ہم نے آواز کو واپس لوٹایا ہے. کیوں لوٹایا ہے آپ سمجھ گئے کیا؟ ہاں، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. ام ام او. واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا. او اف اف اف. ال 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 ان ان ان. ار ار ار. اج اج اج. یہاں پر پھر سے ہم نے آواز کو واپس لوٹایا ہے. کیوں؟ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. 5 حروف قلقلہ میں سے تھے: قاف، طا، با، جیم اور دال. اش 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 ای ای. یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا. قل ان عن من بل. یہ رہا آج کا ہمارا سبق نمبر 11 کا پارٹ نمبر 1. کیونکہ یہ بھی سبق کافی لمبا ہے، طویل ہے، تو اس وجہ سے ہم سبق نمبر 11 کا پارٹ نمبر 2 بعد میں بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.